عبادت کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں درکار ہیں جن کا لازم ہونا، جن کا ادا ہونا انتہائی لازم ہے۔ پہلی شرط ہے جی طہارت، پاکی، آپ کا جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو۔ جس جگہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، جو لباس آپ نے پہنا ہے، اور آپ کا بدن، یہ پاکی کے انتہائی درجے پہ پہنچا ہو تو آپ عبادت کے لیے کھڑے ہونے کے اہل ہیں، وگرنہ آپ نماز کے لیے اہل نہیں ہیں۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا معنی ہے کہ اتنا حصہ جسم کا ڈھانپا ہوا ہو۔ مرد کا ستر عورت اور ہے، عورت کا ستر عورت اور ہے۔ عورت کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہی چھپانا، چھپانے کی چیز ہے، اس لیے اس کو ستر عورت کا لفظ کہا گیا ہے۔ جو مرد کا ستر عورت ہے، یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ اس کو ڈھانپنا فرض ہے۔ اور عورت کا جو ستر ہے، یہ سارا جسم ہے، سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے۔ اب ایک مسئلہ غور طلب ہے، کل جمعے میں بھی میں نے یہ چند ایک باتیں عرض کی تھیں کہ انتہائی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارے گھر کی خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے جی کہ جو محرم ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے چلو دوپٹہ بھی نہ لیں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے ہی نظام چل رہا ہے نا، لیکن ہم اس میں بھی فرض کو ساقط کر رہے ہیں، ہم فرض چھوڑ رہے ہیں۔ کتنا ایسا چھپانا فرض تھا، سوائے ہاتھوں کے، سوائے چہرے کے، اور یا اس میں بھی اختلاف ہے کہ پاؤں کے تلوے وہ ستر سے باہر ہیں عورت کے، باقی سارا جسم ہی ستر ہے۔ تو اس کو چھپانا، اور اگر نماز کے لیے عورت کھڑے ہونے لگی ہے تو پھر اس کا سارا حصہ ڈھانپا ہوا ہونا یہ فرض ہے۔ تیسرا جی استقبال قبلہ، یعنی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بالخصوص آپ کا سینہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط ہے جی وقت۔ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز کا وقت ہے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ جو میں نماز پڑھنے لگا ہوں فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے۔ اگر فجر کی نماز میں آپ ظہر کی نیت کر لیں گے، یا ظہر کی نماز میں آپ عصر کی نیت کر لیں گے، تو نماز ہو جائے گی جی؟ بولیں جی، نہیں ہوگی نا۔ اس لیے وقت کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آگے جی نیت ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا، اس میں بھی لوگ بڑے اختلاف کرتے ہیں جی، جڑی نیت اسی کر دیو 2 رکعت نماز، فرض وقت نماز، فجر بندگی اللہ تعالیٰ کی مطرف قبلہ شریف اللہ حکم، یہ کہاں لکھا ہے جی؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو نیت ہے دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن متاخرین نے ہمیں اس بات کی تنبیہ کی۔ ہوا کچھ یوں کہ بہت سارے لوگ نا اس میں کمی کرنے لگے۔ ابھی بھی پڑھتے ہم نماز ہی ہیں، لیکن دھیان ہمارا کاروبار کی طرف ہوتا ہے۔ پڑھتے نماز ہی ہیں، آئے نماز کے لیے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم نماز کے لیے آ گئے، لیکن فکر لگی ہوتی ہے جلدی جلدی کر لوں، میں نے وہاں بھی پہنچنا ہے، یہ کام بھی رہ گیا۔ تو اب ہماری جب جو سوچ ہے، جب اس کا زاویہ بدلنے لگا، تو متاخرین نے کہا کہ اب تم اس طرح کرو، زبان سے بھی ادا کرو الفاظ۔ جب تم زبان سے الفاظ ادا کرو گے تو پھر دل اور زبان کا ایک ربط قائم ہو جائے گا، اور تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میں کون سی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو زبان سے کہہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہے جی نیت۔ اس کے بعد ہے تحریمہ، یعنی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ، اب میں نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور تحریمہ کا معنی بھی سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اصل میں ہے کیا؟ تحریم یہ لفظ حرام سے نکلا ہے، کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو جب باندھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کام پہلے مباح تھے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، السلام علیکم یا اس کا جواب دینا، تو یہ ساری چیزیں اب نماز میں حرام ہو گئی ہیں۔
آپ نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یہ گواہی دے دی ہے، یا اللہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں تیرے روبرو کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے۔ صاحبو، ہم اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، حضور مولا کائنات، مولا علی شیر خدا۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ تو کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے تمہیں کیا بتاؤں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو، کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو یا نہیں تو کم از کم آپ نے یہ سنا ہوگا، اللہ نہ ہی اتفاق کرے یار، ایسا کورٹ میں جانے سے قبل نہ کسی وکیل سے پوچھ لینا، وہ اپنے کوٹ اور ٹائی کو ہر طریقے سے چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے بٹن بھی کھلا نہ رہ جائے۔ کیوں جی؟ کہے گا جج میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، وہ کہے گا توہین عدالت ہے۔ ایسا ہی ہے نا یار، بولیا کرو، تھوڑی مہربانی۔ عدالت کا تو لحاظ کرتے ہیں، لیکن وہ رب، میں نے کہا جج کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے تو آدم جیسے بھی کامتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے تو جناب خلیل اللہ جیسے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ جب نماز کے لیے آئے ہیں تو پھر قلبی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر آپ نماز کے لیے ہی کھڑے ہوں، آپ نماز کے لیے ہی کھڑے ہوں۔ تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ کس طرح باندھیں گے؟ یہ جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا جی، اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ لیں، چھوٹی انگل کو اس کا ایک اینگل بنا لے، زاویہ بنا لے بالکل ہتھیلی کے نچلے حصے پہ، اور تین انگل ہیں یہ آپ کی کلائی پہ آ جائے، اور انگوٹھا آپ کے انگوٹھے والے حصے کے ساتھ جڑ جائے۔ اس طرح آپ کا ایک زاویہ بن جائے گا، اینگل بن جائے گا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کو باندھیں اور زیر ناف رکھیں۔ زیر ناف آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور اب آپ کی نماز شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے پہلے شرائط پڑھی تھی، شرائط کیا ہے؟ اب ہم نماز کو شروع کر رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ پہلے تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی سن لیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی یہ جو انگلیاں نہ زیادہ کشادہ ہوں اور نہ جڑی ہوئی ہوں، بالکل یہ ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، رخ ان کا قبلے کی جانب ہو، اور آپ کا چہرہ بھی جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں نیت کرنی ہے آپ نے، چہرہ آپ کا اس طرح اٹھا ہوا ہو اور رخ قبلے کی جانب ہو، قبلے کی طرف منہ ہو۔ اس طرح آپ کے کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے آنے چاہیے۔ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر لو کو چھو نہ بھی جائیں تب بھی ادا ہو جائے گا رکن، لیکن کوشش کریں۔ عورت کے لیے حکم اور ہے، عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ لے کے آئے گی، جو مرد ہے وہ کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور اس طرح پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا پڑھے گا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پڑھے گا تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آہستہ سے پڑھے، امام بھی آہستہ پڑھے، اور اگر اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو بالکل ہی اتنی آواز میں پڑھے کہ بس اس کو سنائی دے۔ بسا اوقات آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ احباب ایسے ہیں کہ ان کی آواز دوسرے کو بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ نے اپنے رب کو سنانا ہے، اللہ کو سنایا کریں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی سورت ملائیں ساتھ میں، یا کم از کم قرآن پاک کی 3 آیات یا 2 آیات، ایک بھی لکھا ہے کہ اتنی ہو کم از کم جو ایک سورت کے برابر ہو، جس طرح سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی سورۃ الکوثر ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، اور رکوع کس طرح کریں کہ آپ کا سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو۔ رکوع کرنے میں بھی بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اچھے طریقے سے یہ رکن ادا نہیں کرتے۔ رکوع یا تو سر اتنا جھکا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ پیٹھ کے برابر ہو جائے، اور یا پھر بہت زیادہ جھکا لیا جاتا ہے۔ تو کہاں ہو؟ سر اور پیٹھ کا ایک بیلنس ہو۔ بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی کمر پہ پانی کا پیالہ رکھیں تو وہ پانی کا پیالہ ٹک جائے، بیلنس ہو جائے، اتنا آپ نے۔ اور رکوع
جب جائیں تو اس طرح اپنے گھٹنوں کو نا جی، یہ جو ہاتھوں کو کشادہ کریں، انگلیوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑ لیں اس طرح. جب گھٹنے کو آپ پکڑیں گے تو انگلیوں کو کشادہ کریں، جوڑنا نہیں ہے، گھٹنے کو پکڑتے ہوئے انگلیاں کشادہ کر لیں. اب یہ آپ کے رکوع کا انداز ہے کہ پیٹھ اور سر برابر ہو، آپ نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے اور نگاہیں آپ کی کہاں ہوں؟ جہاں آپ کے دونوں قدم ہیں، اس کا درمیانی حصہ، درمیانی حصے میں. اور کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. پڑھے ذرا ایک بار. سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی، سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، یہ ادا ہی نہیں ہوگا. کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. ایک بار پڑھ لیں جی، جہدے زبان رب نے دیتی ہو ضرور پڑھے. پڑھیں پھر سبحان ربی العظیم. یہ تلفظ جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے، یقین کریں بہت ساری خامیاں نماز میں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں نماز میں ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہنا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اب یہ قومہ کی حالت ہے، اس میں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اگر کمر سیدھی نہیں کی، بس آپ نے کہا کہ اس طرح تھوڑا سا آپ نے اشارے سے ہی کھڑا ہو کے پھر واپس سجدے میں چلے گئے، تو یہ آپ کا رکن ادا نہیں ہوگا. یہ واجب ہے، قومے کی ادائیگی بالکل آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے. جب آپ کھڑے ہیں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ میں جناب اب حالت قومہ میں ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے انداز یہ ہو کہ آپ سب سے پہلے آپ کے گھٹنے لگیں گے زمین پہ، پھر آپ کے ہاتھ لگیں گے، اور ہاتھ اس طرح کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ کی جانب ہو، جو آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کی جانب ہو. آپ سب سے پہلے جب سجدہ کرنے کے لیے جھک رہے ہیں، آپ کے پہلے گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر ناک لگے گی، اور پھر پیشانی لگے گی. اور پیشانی آپ کی جمنی چاہیے، آپ کو اس کی سختی محسوس ہو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، نہ اتنی نرم جگہ پہ سجدہ کریں کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا. سخت جگہ ہو. اگر قلین ہے تو اب یہ جو قلین ہم نے رکھے ہیں مساجد میں، تو ان پہ کم از کم اتنا محسوس ہوتا ہے کہ میری جو پیشانی ہے یہ جمی ہوئی ہے. پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ جو جنہوں پرالی قید ہے، پرالی اس لیے آ کے رکھ لینے سے، لیکن اس میں یہ پکی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں بہت نرمی ہو جاتی تھی. تو جب آپ سجدہ کریں تو پیشانی جمنی چاہیے، پتہ چلے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. اور کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. کیا پڑھیں گے جی؟ سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. پھر سر اٹھائے اور پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے انگلیاں قبلہ رخ کریں، بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اس طرح. یہ تشہد کا طریقہ. میں نے دوسری رکعت بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی ہیں. آپ اس طرح کریں، دایاں پاؤں آپ اس کی انگلی کو اٹھا لیں اور بائیں پاؤں کو بچھا لیں، اور آپ کی توجہ نگاہیں آپ کی گود کی طرف آ جائے. اور کیا پڑھیں گے ہم یہاں پہ؟ بولے ذرا، کیا شروع کریں گے؟ التحیات نہیں کہیں گے جی، التحیات. کیا پڑھیں گے؟ بولے بے مہربانی سار، آپ کی مہربانی سارے پڑھیں جی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پھر پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ التحیات نہیں کہنا ہم نے، التحیات للہ. یہاں ہم شد کو ہی ہضم کر جاتے ہیں. التحیات، یا کے اوپر تشدید ہے، اور جب آپ تشدید کو چھوڑ دیں گے تو یہ تخفیف کے زمرے میں آئے گا، اور اگر تشدید کو تخفیف کریں گے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل گیا تو ہماری عبادت ہی نہیں ہوگی. تو لفظ کیا ہے اصل میں؟ بولیے گا جی. التحیات للہ، التحیات للہ. یہ چند ایک غلطیاں اگر درست کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عبادت میں لطف آئے گا. اور لطف سے بڑھ کر بھی ایک بات ہے کہ کم از کم ہم اپنی نماز تو سیدھی کریں گے نا. لطف آنا یہ نہ آنا یہ قسمت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. لطف تب آتا ہے جب نماز میں دل لگتا ہے، جب یہ نہیں ہوتا جلدی جلدی تعدیل ارکان میں آگے چل کے بھی آئے گی بات. لطف تب ملتا ہے کہ جب آپ کی پوری توجہ اپنے رب کی جانب مبذول ہو جائے. وہ کسی نے نا
ایک بزرگ سے کہا بابا جی نماز تو پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، کیا بات ہے؟ تو بابا جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے پتر پھر بھی پڑھتے ہو نا؟ انہوں نے کہا بابا جی پڑھنی تو ہے نا، پھر بھی پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے چلو شکر ہے تم لطف کے بندے نہیں، تم رم کے بندے ہو، پھر بھی ادا تو کرتے ہو نا، تمہیں یہ تو ہے میرے رب نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے۔ اچھا جی، اتحیات پہ جب پہنچیں گے تو اس طرح ہم انگلی اٹھاتے ہیں، کہاں پہ جا کے انگلی اٹھائیں گے اور کہاں پہ جا کے گرائیں گے؟ سنیں ذرا، ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا پہ جا کے انگلی کو اٹھا لیں گے، اس طرح دائرہ بنا لیں، یہ تینوں انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ جوڑ لیں اور اس طرح انگوٹھے کا ایک اینگل زاویہ بن جائے گا اس طرح، اور اس کو بار بار حرکت بھی نہیں دیں گے، ایک بار کہاں پہ اٹھائیں گے اور کہاں پہ گرائیں گے؟ اشہد ان لا پہ اٹھا لیں گے، الا اللہ پہ اس کو گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دیں گے، یہ آپ کا رکن بھی ادا ہو جائے گا۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، اب اس کے بعد جی دروشی پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ اب آئیں، نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو نماز ہوئی نہیں ہے۔ فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے؟ واجبات 18 کہے گئے، فرض کتنے بولے جی؟ پڑھ لو، بولو یار، فرض کتنے ہیں نماز میں؟ پھر بولیں۔ پہلا فرض ہے جی نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، اس کو شرائط میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کو فرائض میں بھی بیان کیا گیا۔ تکبیر تحریمہ یوں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ دوسرا فرض ہے جی قیام، نماز میں دوسرا فرض کیا ہے؟ بولیں جی۔ آج کل نا جی وہ کرسیوں کا زمانہ بھی ہے، تو جس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ قیام کھڑے ہو کے کر لے، چونکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ تو باقی اگر اسے سجدہ رکوع وغیرہ میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو وہ پھر بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے، یا کم از کم تحریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ تو کھڑے ہو کے ادا کرے۔ قیام چونکہ فرض ہے نماز میں۔ اس کے بعد ہے جی قرات، اس کے بعد کیا ہے؟ جو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی اور سورت ملا کے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع ہے۔ رکوع نماز میں کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر صحیح نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ فرض رہ گیا۔ اگر رکوع صحیح ادا نہ کر سکے تو نماز کا فرض رہ گیا، اور جب فرض نماز کا رہ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ نماز ہی نہیں ہوتی، پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے جی فرض سجدہ، سجدے میں بھی اگر کمی بیشی رہ گئی، اور سجدے میں ایک بات میں کہنی آپ سے بھول گیا ہوں، وہ کیا کہ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے۔ مرد کا سجدے کرنے کا انداز یہ ہے کہ کونیاں رانوں سے اور پیٹ سے الگ ہوں، جدا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی قاعدہ خیرہ، یعنی تشہد، جو اگر 2 رکعت والی ہے تو اس میں ایک ہی قاعدہ ہوگا، 3 رکعت والی ہے تو 2 پڑھ کے ہم قاعدہ پہ، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور تیسری رکعت کے بعد پھر قاعدہ کریں گے تو اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یہ نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنئہ، یعنی نماز سے باہر آنا، خروج فی الصلاۃ۔ ان 7 چیزوں میں اگر ہم نے کہیں کوئی کمی کجی کر لی تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ قرات، اس کو کوشش کریں کہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی ادائیگی ہو، صحیح مخارج کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے میں اپنا فضل اور کرم نصیب کرے اور ہماری مدد فرمائے۔ اب آ جائیں جی نماز میں جو واجبات ہیں، میں جلدی جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے۔ واجب کی فرض کی تعریف میں نے پہلے بھی عرض کی، پھر سن لے۔ واجب رہ گیا تو نماز کا ادا ہوگا، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی فرض میں کمی آ گئی تو پھر سجدہ سہو کریں گے۔ واجبات میں فرض میں کمی ہے تو نماز سرے سے پڑھیں گے، لیکن واجبات میں یعنی نماز کے اندر جو واجبات ہیں ان میں اگر کوئی کمی آ گئی تو پھر سجدہ سہو کر لیں گے۔ تو سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز
ادا ہو جائے گی۔ وہ واجبات کون سے ہیں کہ جن میں اگر کمی رہ جائے تو سہو ادا کرنے سے ہماری کمی پوری ہو جائے گی۔ تو پہلے ہے جی اللہ اکبر، تحریمہ کا جو لفظ ہے اللہ اکبر، بولے ذرا کیا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فاتحہ شریف کی ہر آیت، سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت یہ واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی کسی ایک آیت میں بھی کمی رہ گئی تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور ترک واجب پہ کیا ہے جی؟ سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کی ہر رکعت، ہر سورت کے ہر آیت میں اگر کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی تو ترک واجب ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی، اس کے بعد متصل کوئی سورت ملانا، یعنی آپ نے اس کو زیادہ لمبا وقفہ نہیں کرنا، یا اس کے اور سورت کے درمیان کوئی اور چیز بھی حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو آپ فاتحہ کے بعد جلدی سے سورت کوئی ملائیں۔ اس کے بعد ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت کے تابع نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں آپ فاتحہ شریف سے قبل بھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ شریف کا حصہ یہ احناف کا عقیدہ ہے۔ یہ احناف کا، یہ ایک لمبی بحث ہے، شوافع یا دیگر انہوں نے اس پہ اختلاف کیا ہے، لیکن احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ، اس کے بعد بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، رکوع کیا، اٹھے اور چلو جی پھر ہم سجدے میں چلے گئے، ایسا ہی ہوتا ہے، سارے نہیں کرتے، چلو کم از کم تھوڑے بہت تو اس طرح کرتے ہیں۔ تعدیل ارکان، کم از کم، جب میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کی کمر سیدھی ہو، اور کم از کم اتنی دیر آپ قومہ کریں کہ ایک بار جتنا وقت لگتا ہے نا سبحان اللہ کہنے میں، اتنی دیر آپ حالت قومہ میں، یعنی رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو حالت قومہ کہتے ہیں، اتنی دیر آپ کم از کم ضرور رکیں، ضرور رکیں اتنی دیر۔ اس کے بعد جلسے میں یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو کم از کم اتنی مقدار ضرور ہو کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے۔ یوں ہی قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، قاعدہ اولا اگرچہ نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو، سنن ہو، قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی یہ واجب ہے۔ قاعدہ اولا میں جب ہم پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے 3 رکعت فرض ہے مغرب کے، تو 2 رکعت پڑھ کے تشہد پہ بیٹھیں گے تو تشہد کتنی پڑھیں گے جی؟ ورسول تک۔ کتنی پڑھیں گے؟ ورسول تک۔ اس کے بعد اگر آگے شروع کر لیا تو ترک واجب ہوگا۔ کتنا لفظ کہہ لیا؟ اللہم صلی علی محمد، یا بعض احباب نے اس سے بھی کم کا ہمیں بیان کیا ہے، 2 تسبیح کے برابر، یعنی ایک سبحان اللہ ایک تسبیح ہے تو 2 تسبیح کے برابر اگر آپ نے آگے شروع کر لی درود شریف تو درود پاک پہ آپ کو سجدہ صاحب پڑ جائے گا، اس لیے کہ آپ نے واجب کو ترک کر دیا۔ اس میں دیگر ائمہ اور امام اعظم کا اختلاف بڑا پیارا سا ہے، سن لیں ذرا۔ دیگر ائمہ میں کسی امام صاحب نے فرمایا کہ یہاں سجدہ صاحب نہیں پڑے گا، یہاں واجب ترک نہیں ہوگا، کہ اس نے درود شریف ہی پڑھا ہے نا، کوئی بات نہیں، درود شریف پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے سے اس کو سجدہ صاحب ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرماتے ہیں اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اس کو ضرور کرنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ درود بھی پڑھ رہا ہے مصطفیٰ پہ اور بھول کے پڑھ رہا ہے، بے توجہی سے، نبی پاک کا نام بھی لے رہا ہے اور بے توجہی سے، درود بھی پڑھ رہا ہے اور بے توجہی، تو یہاں سجدہ صاحب پڑ جائے گا اگر آپ نے درود شریف شروع کر لیا۔ آگے جی تکبیرات ہیں عیدین کی، اور اس کے بعد 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان میں پہلی 2 رکعت میں سورت کا ملانا، اور آخری 2 رکعتوں یا مغرب کی آخری 1 رکعت اس میں صرف فاتحہ شریف پڑھی جائے گی، کوئی اور سورت ساتھ میں
نہیں ملائی جائے گی۔ امام کے لیے واجب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات بالجہر نہ کرے، یعنی اونچی آواز میں قرات نہ کرے۔ اگر امام نے اونچی آواز میں قرات شروع کر لی ہے تو یہ ترک واجب ہو گیا، اب امام سجدہ کرے گا۔ مقتدی کو چاہیے کہ جب امام کی اقتداء میں ہے تو پھر امام کی مکمل طور پہ اقتداء کرے۔ اگر اللہ اکبر امام کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھائے، امام کے ساتھ اللہ کہا، اکبر کا لفظ ابھی امام نے نہیں کہا، مقتدی نے پہلے کہہ دیا، مقتدی نے پہلے کہہ دیا، مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ملا ہی نہیں ہے۔ رکوع میں بسا اوقات امام نماز جاری ہے تو امام نے رکوع کیا، کوئی بندہ جلدی جلدی دوڑ کے آ کے کہتا ہے جی میں نماز کے شامل ہو جاؤں، تو اب کیا ہے، ایک تسبیح کے برابر وہ کھڑا ہی نہیں ہوا، اس نے قیام بھی ساقط کر دیا۔ تو قیام کیا تھا نماز میں جی؟ فرض۔ قیام نماز میں کیا تھا؟ وہ آیا آتے آتے ہی رستے میں اس نے نیت کر لی جی مجھے رکعت مل جائے، اس نے کیا کیا، آتے آتے اللہ اکبر اور رکوع چلا گیا۔ اب امام کھڑا ہو گیا، اس نے تسبیح بھی کوئی نہیں پڑھی، اب اس کو یہ رکعت نہیں ملی ہے، یہ رکعت نہیں ملی ہے۔ چلے اگر رکعت جاتی ہے تو کم از کم آپ اتنا ضرور پڑھیں، آپ کی نیت، آپ کی تکبیر تحریمہ اور کم از کم ایک تسبیح کے جتنا آپ کا قیام ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو چند ایک باتیں سیکھیں، شاید میں صحیح انداز سے آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھ سکا، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔